أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أعوذ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اس نے ہمیں اسلام دیا، اور اسلام وہ دولت ہے کہ جس کو ہم سب نے اپنی جھولی میں پایا۔ شاید آپ کے محاورے فرق ہوں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہونا۔ مراد کیا ہوتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہوتے ہی وہ دولت دے دی جو پھر آج بھی وہ استعمال کر رہا ہے۔ بالکل اسی طرح سے میں یہ سوچتی ہوں کہ ہم مسلمان، اور میں جب بھی پاکستان میں آتی ہوں اور پاکستان میں آپ جیسے خوبصورت ساتھیوں سے بات کرتی ہوں تو میں اس وقت اس چیز کو بہت ہی محسوس کرتی ہوں کہ آپ اور میں جس ماحول میں بیٹھے ہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں تو ہیں، کوئی حرج نہیں، پانی بہہ رہا ہے تو نہیں، حرج تو بہت سارے ہیں، لیکن میں صرف آپ کو انٹینسٹی کا کہ جس جگہ آپ بیٹھے ہیں آپ 97.5 یا میں بھی اسے کم و بیش، میں جہاں سے آئی ہوں، اور اگر آپ میں سے کسی کو کوئی سے دلچسپی ہے، کوئی انٹرسٹ ہے تو ناروے، یعنی کہنے کو ہمارا گھر وہاں ہے، لیکن وہاں ہم صرف یہ کہنے چاہتے ہیں کہ اب ہم کہاں جا رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ سوال ہے جو اکثر لوگ بعد میں پوچھتے ہیں، تو میں ایسے ہی اب اس بات کی روشنی میں ہی آپ کو بتا دوں کہ ناروے میں یعنی ہمارا سٹے ہے، لیکن سب سے کم ہی وہاں سٹے کرتے ہیں۔ آخر کیوں؟ آپ سب کی طرح الحمدللہ بائی برتھ میں بھی پاکستانی ہوں، میں بھی کچھ غیر پاکستانی بھی ہوں ادھر، لیکن بائی برتھ پاکستانی ہوں، ادھر ہی بورن اینڈ ریزڈ ہوا۔ اور جب میں نے یہاں سے باہر قدم نکالا تو میرے خیالات کچھ اور تھے، میرا باہر کی دنیا کے بارے میں کچھ کانسیپٹ اس سے مختلف نہیں تھا جو عموماً آج ہمارے ہاں بھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج میڈیا نے پوری دنیا کو ایک یونٹ بنا دی، ایک سیل بن گئی ہے دنیا، اور ایک نٹ شیل میں ہم بند ہو گئے ہیں۔ جب ہم کبھی بالکل 12 13 14 سال کی عمر کے تھے، کالج اسکول میں تھے، تو باہر کی دنیا ایک خواب لگتی تھی، ایسے لگتا تھا پرستان، ایئرپورٹ سے پاؤں باہر رکھیں گے تو ڈالر برسیں گے، پریاں ناچیں گی، بس باہر جانا۔ ان دنوں میں لوگ زیادہ دبئی جاتے تھے، دبئی چلو ایک شو بھی چلتا تھا، شاید آپ میں سے کسی کو اسی سے ہی عمر کا اندازہ ہو جائے ہمارے ایک دوسرے کی، کیونکہ یہ بھی ایک بڑا کوسچن ہوتا ہے آپ کی ایج کیا ہے۔ تو میں تو کہتی ہوں عمر وہ ہے جو قرآن کے کھولنے سے شروع ہوئی، پیچھے تو زندگی بے بندگی شرمندگی تھی، لیکن میرے کہیں وہم و گمان میں بھی باہر نہیں تھا۔ ایسے ہی میں آپ کو پتہ نہیں کہاں جب اپنی کہانی سنانے لگی ہوں، کیونکہ جو ٹاپک ہے نا اس کا غم بہت ہے، اور یہ وہ غم ہے کہ جس کی وجہ سے آج تک ایک جگہ ٹک کے بیٹھے ہی نہیں ہیں۔ ویسے ہی کراچی کے ساتھ میرا بڑا قریبی تعلق ہے، اس لیے کہ یہاں ہی سے شادی ہوئی۔ شادی سے مراد کہ وہ ایج جو ایک انسان کی بہت ہی خوبصورت سی ایج ہوتی ہے نا، جس میں خواب دیکھے جاتے ہیں، جس میں انسان دیکھتا ہے کہ میں کل کیا کروں گا۔ تو موسٹ آف دا ٹائم یعنی اپنی زندگی کا آخری جو کہہ لیجیے لمحات تھے جو یہاں سے، وہ کراچی سے میں آنورڈ امریکہ گئی تھی۔ قرآن جب زندگی میں باضابطہ داخل ہوا تو یقین کریں کہ
خواب بھی نہیں تھا کہ ہم کبھی باہر جائیں. ایسی نفرت بٹھا دیتے ہیں آج ہمارے یہاں. مذہبی طبقہ ملکوں کے نام لے لے کر ان کو مرد آباد کہتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ بس یہ ہیں تو اس وجہ سے ہم ترقی نہیں کر رہے، اور یہ غیر ہیں اور یہ دشمن ہیں. یعنی ایک نیگیٹیوٹی آتی تھی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو بھی کام لینا ہوتا ہے، تو مطلب میری شادی امریکہ میں ہوئی، جا کے منگنی ہوئی اور اس کے بعد جا کر فیونسی ویزے پہ وہاں شادی ہوئی. تو میرے ذہن میں ایک بالکل باہر کی دنیا کا مختلف امیج تھا. آپ میں سے اگر کوئی ابھی تک نہیں گیا، جانا اور بات ہوتی ہے. آپ دسمبر کے 10 دن کا پیکج لے کر اپنے بچوں کو ڈزنی لینڈ دکھانے آپ فلوریڈا چلے جاتے ہیں، آپ کیلیفورنیا چلے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں اتنی دور کیا کرنا ہے، پیرس چلتے ہیں، وہاں کا ڈزنی لینڈ دکھانا چاہتے ہیں. یہ بالکل فرق ہوتا ہے. 10 دن 12 دن 1 مہینہ اس میں وہ نہیں کھلتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی کے ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھیں اور اس کا ایٹیکیٹس اور اس کے مینرز اور اس کے گھر کی صفائی دیکھ کر آ جائیں. کبھی گئے ہفتے بعد 10 دن بعد یا مہینے بعد تو بڑا اچھے ہیں وہ، لیکن جب آپ ان سے ذرا گھل مل کر ان کے کچن میں آتے ہیں، ان کے کلازٹس میں آتے ہیں، آپ ان کی الماریاں کھول کر دیکھتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں اچھا بہت سحر تھا ان کا، یہ تو کافی کچھ اس میں بھی گڑبڑے ہیں. اور ہمارے ہاں ایک بات بڑی معروف ہے کہ تہ میں ہمیشہ گند ہوتا ہے. آپ پکوڑے بھی فرائی کرتے ہیں تو اینڈ پہ وہ بالکل لیس اور جلا ہوا بیسن رہ جاتا ہے نا. یہی چیز ہر چیز میں ہوتی ہے نا. تو باہر کی دنیا بڑی چمکتی دمکتی تھی، اور ہمارے ذہنوں میں شروع سے یہ بات بٹھا دی جاتی ہے کہ یہ بڑے خوبصورت صاف ستھرے ترقی یافتہ ملک ہے، یہاں ظلم نہیں، یہاں انصاف ہے. یعنی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. وہ گورے بہت ہیں، ٹانگیں ننگی رکھتے ہیں اور انگلش بولتے ہیں. تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ ساری خوبیاں ہی تو ہیں ترقی کی. جس دن ہم ٹانگیں ننگی کر لیں گے ہم بھی ترقی یافتہ ہو جائیں گے، جس دن ہم انگلش بولنے لگیں گے ہم بھی ہو جائیں گے. پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پینٹس پہنی تو ذرا ٹائٹ کری، تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی پینٹس پہن کے ترقی کر لیتے ہیں. پھر انہوں نے پینٹس کو اور ٹائٹ کیا، جینز میں بدلا، ہم نے سوچا کہ یہی کافی ہے، یہ کرتے ہیں. ایک دن پتہ چلا کہ انہوں نے اپنی پینٹس پھاڑ لی، گھٹنوں سے پھاڑی، تھائیز سے پھاڑ دی. تو ہم نے فوراً سمجھ لیا کہ بس یہ پھاڑنے سے تو ترقی ہونی ہے، ہم نے بھی پھاڑ لی. پھر پتہ چلا کہ انہوں نے کیولوٹس پہن لی، ٹخنے ننگے کر لیے. شاید غلطی لگی، انہوں نے مردوں والی حدیث جو تھی اس کو عورتوں پہ امپلیمنٹ کر دیا. تو ہم نے سوچا ہم کیوں پیچھے رہیں، انہوں نے تو کوئی 2 انچ کیا تھا، ہم نے 42 بھر کر لیا. نہ بھی پورا کر سکے کیونکہ آخر تو مذہبی لوگ ہیں، آخر تو ہم دیندار لوگ ہیں، تو آرگنزا لگوا لی. پھر اس کو اوپر سجانے جھکے اس کو ذرا چھپانے کے لیے اس پہ کچھ موتی بھی لگا لیے کہ نہیں کچھ چھپ بھی رہا تھا، یہ بھی تو بات نہیں تھی. یعنی ایک عجیب سی زندگی ہماری گزر رہی ہے. لیکن آج جس موضوع کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ آپ کے سامنے ہے. نسلوں کا غم، ہم اور ہماری اولادیں. یہ کوئی تربیت اطفال کا موضوع نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھیے گا، کوئی علمی بات ادھر نہیں کروں گی، یہ دل کی باتیں ہیں. اور جو ہمارے نئے ساتھی ہیں جو صرف آج پہلی دفعہ جوائن کیے ہیں، تو ہر لیکچر کے شروع میں چند جملے جو میں بولتی ہوں وہ بھی آپ ساتھ بھی بولوں گی. الحمدللہ دسمبر کے بٹ سے شاید شروع ہوا، یا شروع سے لے کے ہر لیکچر فرق ہوتا ہے. اب آپ میں سے جو لوگ بالکل نئے ہیں، اور آج مجھے لگ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ نئے ہیں، تو آپ کو فائدہ ہوگا اس چیز کا کہ جب بھی کوئی سیریز چلتی ہے ہم ہر ٹرپ کو ایک سیریز کا نام دے دیتے ہیں. نمبر 1 اس میں لیکچر ریپیٹ نہیں ہوتا کوئی بھی. آپ پہلے سے لے کے شروع کرتے ہیں سننا تو وہ انشاءاللہ آپ کے لیے ایک پورا ایک قسم کا پیکج بن جاتا ہے. کوئی تربیت اولاد پہ ہوگا، کوئی نماز پہ ہوگا، کچھ عقیدے پہ ہوتے ہیں اور سو آن اس طرح سے. تو اس کے پہلے لیکچرز اگر آپ میں سے کسی کا دل چاہے کہ ہم سنیں گے بعد میں یا اگر کہاں سے ملیں گے، تو الحمدللہ آج کل تو وہی بات ہے کہ ایک ایک لفظ محفوظ ہے، چھینکیں بھی محفوظ ہو جاتی ہیں، ٹنگ سلپس بھی محفوظ ہو جاتی ہیں. تو نور القرآن ٹی وی یوٹیوب پہ چینل ہے. نور کے لفظ میں یو آتا ہے، NURULQURAN اور ٹی اور وی، یہ 2 لفظ لگا دیں. یہ یوٹیوب چینل ہے، اس پہ آپ کو سب لیکچرز مل جائیں گے. اور یہی سپیلنگ مائی نور القرآن کریں گے تو فیس بک کا ہمارا آفیشیل چینل جو وہ یہی ہے، تو اس پہ ہر لیکچر سیوڈ ہے، آپ سن سکتے ہیں جب آپ کا دل چاہے. دوسری بات یہ کہ ہر سیریز کو ایک نام دیا جاتا ہے، ایک تھیم دیا جاتا ہے. تو پی کے ٹرپ کو ہم نے ظہر الفساد فی البر والبحر یہ نام دیا. سبھی جانتے ہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مجھے صرف اپنے اندازے کے لیے کہ آپ میں سے کتنے لوگ کہیں سے بھی قرآن کا کورس کر چکے ہیں، تفسیر کا، لفظی ترجمے کا کورس، پڑھنا پڑھانا آپ کا کام ہے. الحمدللہ ہینڈ فل لوگ ہیں.
اور کافی نہیں بھی ہیں الحمدللہ۔ تو ظاہر الفساد فی البر والبحر سورۃ نحل کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خشکی اور تری پر فساد پھیل گیا۔ اب فساد سے مراد وہ فساد نہیں ہے جو کراچی میں ایسے 20-23 سال پہلے تھے، جب ہم ادھر رہتے تھے تو فسادات پھیل گئے، نام نہیں لینے کی ضرورت، لیکن 2 گروپس تھے، سبھی کو پتہ ہے، تو کبھی ہڑتالیں ہو گئیں، کرفیو لگ گئے۔ فساد کا یہ ایک بہت ہی مائنیوٹ سا ایک ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اصل میں فساد کیا ہے؟ بگڑنا، بگاڑ، مفسد، فاسد، فساد، تعلق کا بگڑنا۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ۔ میری نظر میں سورۃ بقرہ کی یہ تقریباً 4 رکوع کے قریب کی جو آیت ہے نا، اس میں اس کی تفصیل ہے۔ اللہ سے بندوں کا تعلق ٹوٹ جائے اور بندوں سے بندوں کا تعلق خراب ہو جائے، اس کو فساد کہتے ہیں۔ اچھا کھانا پکایا، رات کو بڑی اچھی خوشبو آئی، کھایا، کچھ بچ گیا، باہر چھوڑ دیا، غلطی سے رہ گیا یا چھوڑ دیا، اور صبح اٹھانا بھی بھول گئے، تو اگلے دن شام کو وہ کھانا دیکھیں گے تو اس میں سے اسمیل آ رہی ہوگی۔ جس طرح آپ کہہ لیجئے کہ کسی چیز میں میٹابولزم ایسا ہو گیا کہ وہ بالکل ڈسٹرائے ہو گیا، جرمز پیدا ہونا، تو زہر الفساد جو ہے نا، یہ فساد ایک وائرس ہے، اور یہ مور ہارمفل ہے کرونا سے، ڈیلٹا وائرس سے، اور باقی آنے جانے والوں سے۔ ہماری اس سے پچھلی سیریز جو تقریباً 3 ماہ میں پوری ہوئی تھی، وہ جس میں USA، UK، آئرلینڈ اور اسی طرح پیرس، سوئٹزرلینڈ، 5-6 ملکوں کے تقریباً 3 ماہ کی وہ سیریز تھی، اس کا ٹاپک یہ تھا لائف بیفور اینڈ آفٹر کرونا۔ بھرپور اس میں باتیں ہوئیں ہر جگہ کے حساب سے، لیکن ہم کرونا سے کتنا ڈرتے ہیں۔ آج اس نے یہاں تو مجھے اتنا فیل نہیں ہوتا، معذرت ہے، لیکن باہر کی دنیا میں آدھا اسلام تو کرونا نے پھیلا دیا۔ شیک ہینڈ ختم ہو گیا عورت مرد کا، نائٹ کلبز بند ہو گئے، اور عورتوں نے پردے کر لیے، مردوں نے بھی کر لیے دیکھا دیکھی، ہاتھ بار بار دھونے لگ گئے، ڈسٹینس پلیز۔ اب وہ کتنی بے حیائیاں اور بےہودگیاں تو وہیں ختم ہو گئی نا، جب 2 میٹر کا فاصلہ ہی رکھنا ہے ہر موقع پہ۔ تو یہ ایک ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے استاد آیا تھا ہم سب کے پاس، جس نے الحمدللہ سکھایا تو بہت کچھ ہے، لیکن کریں کیا کہ ہم بھول جانے والی قوم ہیں، ہم بہت جلدی بھول جاتے ہیں چیزوں کو۔ تو اللہ کرے اگر ہم یاد رکھیں گے تو ہمیں اس میں بہت کچھ یاد رہے گا۔ تو فساد، بندوں کے رب کے ساتھ تعلق کا ٹوٹنا، آج کا ٹاپک اس کے انڈر، یہ آخری چیز ہے، اس کے بعد ہم اس موضوع پہ چلیں گے، اور وہ کیا ہے کہ ہمارا آج کا ٹاپک نسلوں کا غم، اس کا فساد سے کیا تعلق ہے۔ یقین کیجئے میں جتنی بھی آج باتیں کروں گی یہ صرف دل سے کروں گی، کتابوں سے پڑھی بھی یہ باتیں نہیں ہوتی۔ کتابیں پڑھنے والے ہی اگر سب کچھ بتا دیتے اور بتاتے ہیں ماشاءاللہ، جن کو بھی اللہ نے اس کام کی توفیق دی ہے، تو ہم بہت کچھ سدھر چکے ہوتے۔ کچھ باتیں دل کے غم کی ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غم لگا ہوا تھا نا، وہ کیا لگا ہوا تھا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ سورۃ الکہف میں تقریباً ہر جمعے کوئی آپ یہ آیت پڑھتے ہوں گے کہ شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اس غم میں کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ اور مزے کی بات دیکھیے، ابھی بلکہ جو میرے ٹائم میں سے آپ کو جو بیچ میں دیا گیا، میری ایک ناروے میں اس وقت کلاس ہوتی ہے لائیو، میں وہ لے رہی تھی، اسی سے اٹھ کے آئی ہوں، اور میں نے وہاں جو آیت پڑھی، میں وہاں سوچ رہی تھی پڑھاتے ہوئے، کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ اس موضوع پہ بات کرنی تھی کہ اگر ہمیں صرف یہی بات سمجھ آ جائے نا کہ نبی کو مجنوں کیوں کہا گیا، نبی کو دیوانہ کیوں کہا گیا، تو ہم اس بات کو بڑی خوبصورتی سے سمجھ جائیں کہ نبی کے دل میں نسلوں کا غم تھا۔ کتنی خوبصورت زندگی آپ بسر کر رہے تھے، حضرت خدیجہ جیسی خوبصورت وفا شعار عورت سے آپ کی شادی ہو چکی تھی، ان کے ناطے سے بچے بھی مل چکے تھے، آپ شہر کے کامیاب تاجر تھے، امپورٹر اینڈ ایکسپورٹر تھے آج کی زبان میں، آپ کہہ لیجئے کہ لوگوں کو سکھا کر گئے کہ دین تو بعد میں آتا ہے، پہلے دنیا انسان کے ہاتھ میں آتی ہے، پھر انسان اللہ کے رستوں میں چلتا ہے۔ اس کے باوجود جو ہی 40 سال کی عمر مبارک ہوتی ہے تو اس وقت آپ نے کیا کیا؟ تنہائی پسند ہو گئے، سب کچھ آہستہ آہستہ آپ کا پیچھے ہوتا گیا، اور اب غار حرا میں جا کر کتنے وثوق کے ساتھ بیٹھ کر اپنے رب سے باتیں کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک بغیر کسی استاد کے، بغیر کسی جامعہ کے، بغیر کسی یونیورسٹی کے، بغیر کسی انسٹیٹیوٹ کے ایک غم دیا، اور وہ غم کیا تھا کہ قم فانذر، پہلی وحی اقرا بسم ربک۔ اسی سیریز کراچی کا پہلا لیکچر ہوا ہے جو 2-3 دن پہلے، اقرا کتابک، اسی سیریز میں شاید 20 نمبر تھا وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے دل میں اس بات کا غم اللہ نے ڈال دیا تھا کہ یہ مکہ والوں کو ہو کیا گیا ہے۔ یہ قریش جو بڑے باعزت لوگ ہیں، اور یہ مکہ جس کو اللہ نے کہیں بکہ کہا، کہیں ام القریٰ کہا، کبھی بلد کہا، آخر اس گھر میں 300 سے زائد بت کہاں سے آ گئے؟ یاد رکھیے کسی بھی معاشرے میں جینے والے لوگ مختلف سوچ کے ہوتے ہیں۔ عرب وہ لوگ تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا، چنے ہوئے لوگ تھے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، اللہ جن کی باتیں قرآن پاک میں کر دے وہ کوئی خاص ہی قوم تھی، لیکن انہوں نے وہ غم کرنا چھوڑ دیا جو کہ آج ہمارا موضوع ہے۔ تو آج کے دور کا بہت بڑا فساد یہ ہے۔ میں معذرت کے ساتھ، موضوع بڑا کریٹیکل ہے، تو کبھی کبھی ہو سکتا ہے میری آج کی بات میں آپ کو ججمنٹلزم لگے یا کریٹیسزم لگے تو مجھے معاف کیجیے گا۔ میں آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہی، میں عمومیت کی بات کر رہی ہوں۔ میں کراچی سے پشاور تک گھوم کر دیکھ لیں، لاہور سے آپ کہہ لیجئے کہ کوئٹہ تک آ جائیے، میں نے اپنے ارد گرد کے مسلمانوں کو اپنے ہی جیسے، ہمارے ہی فیملیز، ہمارے ہی خاندان، ہمارے ہی بھائی بہنوں کو دیکھا ہے۔ مجھے آج کا فساد یہ دکھا کہ ہمیں غم وہ نہیں ہے جو نبیوں کو تھے، جو صحابہ کو تھے۔ تو یہ ہے اس ٹاپک کے ساتھ اس کا تعلق۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، تھوڑا سا دیکھیں گے اس کو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ پہلے تو آپ اس پکار کو ذرا اپنے دل پہ سنیے، آپ کو مجھے پکارا یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ ایمان کا رشتہ وہ ہے جو عربی کو اجمی سے اور اجمی کو عربی سے الگ کر دیتا ہے۔ یہ نہیں کہا یا ایھا العرب، یا ایھا الاعجمیون، یہ نہیں کہا گورو کالو پڑھے لکھو ان پڑھو، نہیں، یا ایھا الذین آمنوا۔ کیا آپ اس نسبت کو، اس پکار کو اپنے دل پر لے رہے ہیں؟ صحابہ کرام جب بھی کبھی کوئی آیت یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی دیکھتے یا سنتے تو کہتے غور سے سنو، کان نہیں اندر کے کانوں سے بھی سنتا ہے۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ اس آیت میں بات میری اور آپ کی ہے۔ کیا؟ اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو، بلکہ اس کا صحیح ترجمہ آج کے حالات میں کیا ہوتا ہے؟ اے وہ لوگو جو ایمان کے دعوے کرتے ہو، کیا کرو؟ قو انفسکم، بچا لو اپنے آپ کو، واہلیکم اور اپنے گھر والوں کو، نارن آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، اس سے آگے آتا ہے وہ آگ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ تو سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے جو آپ کو مجھے اس بات کا یقین دلاتی ہے کہ ہم سب کو اپنے آپ کو سب سے پہلے، آپ دیکھ رہے ہیں پہلے قو انفسکم ہے، ہیلپ یور سیلف بیفور ہیلپنگ ادرس۔ جہاز میں سفر کریں، وہ جب سیفٹی انسٹرکشنز دیتے ہیں نا تو اس میں ہمیشہ ڈراتے ہیں کہ اگر کبھی جہاز میں ایئر پریشر کم ہوا تو آپ کے سامنے آپ کا آکسیجن ماسک گرا دیا جائے گا، آپ نے اس کو لے کر نوز پہ لگا کر پھر حسب معمول سانس لینا ہے۔ اس کے بعد ایک جملہ بولتے ہیں وہ، اف یو آر ٹریولنگ وتھ کڈس، یا اگر آپ کے ساتھ کوئی اولڈ پرسن ہے تو ہیلپ یور سیلف بیفور ہیلپنگ ادرس۔ ماں کی اپنی آکسیجن رک گئی تو بچے کو وہ کہاں سے دیکھے گی نا؟ یہ ہے بات، پہلے انفسکم پھر اہلیکم۔ لوگ اکثر اپنے بچوں کی تربیت کی بات سننا چاہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے پہلے اپنی تربیت کرو۔ تم جو اپنے بچوں کو سکھانا چاہتے ہو پہلے خود تو سیکھو۔ تم جیسا اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتے ہو پہلے خود تم بھی تو ویسے دکھو۔ جو لائف سٹائل، جو پرائرٹیز تم اپنے بچوں کی دیکھنا چاہتے ہو پہلے اپنی تو بناؤ۔ یہ تو نہ ہو کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیا ہو گیا تم کو؟ کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ سورۃ صف کے شروع میں اللہ کہتے ہیں مجھے وہ لوگ بالکل نہیں اچھے لگتے جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، یا جو خود کر رہے ہوتے ہیں وہ دوسروں کو اس سے روک رہے ہوتے ہیں۔ تو اس آیت کا ایک بس ٹکڑا سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے ہم نے خود کو آگ سے بچانا ہے، اور آگ سے بچانا کتنی بڑی کاز ہے۔ آج بھی یہاں فائر بریگیڈ کی گاڑی آ جائے تو بہت سارے رش کے باوجود لوگ اس کو جگہ دے دیتے ہیں، بیپ کرتی ٹن ٹن کرتی گاڑیاں آگے سے آگے رستے بناتی رہتی ہیں۔ اور امریکہ میں تو آگ سے اتنا ڈرتے ہیں وہ لوگ، اتنا ڈرتے ہیں وہ لوگ آگ سے کہ جس روم میں آپ اس وقت بیٹھے ہیں اگر آپ اس روم میں آنے کی اجازت لیتے تو انہوں نے آ کے پہلے چیک کرنا تھا کہ ادھر کتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں، ادھر ایمرجنسی ایگزٹ کدھر ہے، ادھر آکسیجن لیول کتنا ہے،
اور جگہ جگہ بلڈنگز میں ایک جملہ لکھا ہوتا ہے ان کیس آف فائر. آپ کسی لفٹ میں بیٹھے تو لکھا ہوتا ہے میکسیمم 12 پیپل. پھر لفٹ کے باہر سیڑھی کے جو دروازہ ہوتا ہے اس کے پاس لکھا ہوتا ہے ان کیس آف فائر ڈونٹ ٹیک لفٹ. آگ سے بہت ڈرتے ہیں وہ لوگ. اور مسجدوں میں اور جو بھی بڑی جگہ ہوتی ہے اس میں کیپیسٹی وہ کیا رکھتے ہیں مطلب ماشاءاللہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں انہوں نے اتنے نہیں تھے بیٹھنے دینے. وہ دور دور کیوں بٹھاتے ہیں؟ ایک تو آج کرونا ہو گیا نا, اس کو چھوڑ دیں. نارملی بھی وہ کہتے ہیں اگر آگ لگ گئی تو اتنے لوگ روم میں ہونے چاہیے کہ اتنی جگہ ہو کہ کیوس نہ پھیلے. لیکن وہ اس آگ سے نہیں ڈرتے جس سے اللہ تعالیٰ ڈرانا چاہتا ہے, مانتے ہی نہیں ہیں. اور اگر مان لیں تو پھر عمل کرنے کو مشکل لگتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں آپ کو مجھے فائر بریگیڈ کا کام کرنے کی دعوت دی ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. یہ تو ہے قرآن کی آیت. اگر آپ اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی اس درد کو محسوس کرنا چاہیں تو سلسلہ تو صحیحہ کی روایت ہے 3137 ایک دعا ہے. شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کے لیے یہ دعا نہیں ہو اور شاید بہت سارے لوگ جانتے بھی ہوں. میں دونوں کے لیے ہی پڑھ دیتی ہوں. آپ نے ایک دعا سکھائی, آپ مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی ربا ومن مال یکون علی عذابا. اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برے پڑوسی سے اور ایسی بیوی سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے اور ایسی اولاد سے جو میرا آقا بن بیٹھے, جو میرے سر پہ آ جائے, اور ایسے مال سے جو میرے لیے باعث عذاب بن جائے. بڑی خوبصورت دعا, اس کو یاد کر سکتے ہیں آپ لوگ. اس میں دو چیزیں اس وقت ہمارے اس موضوع سے متعلق ہیں. ایک ہے ایسی بیوی یا ایسا شوہر جو مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دے. آج کے دور میں کچھ خواتین اللہ تعالیٰ ان کے لیے عافیت کا معاملہ کریں. ہمارے پاس ایک پروجیکٹ جس کو ہم دکھ سکھ کہتے ہیں, اس کے تحت اپنی کچھ مشورہ لیتی ہیں یا بات کرتی ہیں. ایسے لگتا ہے کہ آج کے دور میں شادی سے پہلے کے افیئرز کم اور شادی کے بعد کے زیادہ ہو گئے. پہلے لڑکی لڑکے کی دوستی معروف تھی. پاکستان کی آج سے 20 سال پرانی فلم یا انڈیا کی آج سے 30 سال پرانی فلم ہو یا ایون انگلش کی کوئی ہارر مووی ہو, کوئی فکشن مووی ہو, ایک ہیرو ہیروئن ہوتا ہی تھا. یہ کوئی نیا امیج نہیں ہے. لیکن عموماً کس تھیم پر پاکستانی انڈین فلمیں ختم ہوتی تھی؟ خوب جگلنگ ہوئی, ایک لڑکا ایک لڑکی کے چکر میں ہے, لڑکی لڑکا ایک دوسرے کو چاہتے ہیں. اور ولن کون ہوتا تھا؟ جس کو اسلام ولی کہتا ہے, لڑکی کا باپ. ہمیشہ اس کو نیگیٹو دکھایا جاتا ہے. اور جب وہ نہیں مانتا تھا تو پھر لڑکا لڑکی پلان کرتے تھے کہ پھر باپ نہیں مانتا تو ہم جا کر کورٹ میرج کر لیتے ہیں. اور وہ رات کا سین جہاں باہر بارش بھی ہو رہی ہے اور بادل بھی گرج رہے ہیں اور لڑکی باپ کا گھر چھوڑ رہی ہے اور دیواریں پھلانگ رہی, سارے آڈینس کی نظریں ہوتی تھی لگ رہے ابا نہ اٹھ جائے, یہ لڑکی خیر سے بھاگ جائے گھر سے. آپ کو بھی کوئی نہ کوئی فلم تو یاد آئی جائے گی اس بات پہ. اب کیا ہوا؟ یہ تو عام تھا. لیلا مجنو بھی دونوں ان میریڈ ہی تھے, ہیر رانجھا بھی میرا خیال ہے ان میریڈ ہی تھے, سسی بنو بھی اور رومیو جولیٹ بھی. آج کے دور کا ایک نہ ذکر کیا جانے والا ایشو یہ ہے کہ اب شادی کے بعد کے معاملات میں زیادہ بگاڑ آ رہا ہے. وجہ شاید یہ ہے کہ لڑکی لڑکا جو شادی سے پہلے وہ تو پہلے ہی آزاد ہے نا, بولڈ ہے, بتا سکتے ہیں ہم نے ادھر شادی کرنی ہے ادھر نہیں کرنی. جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اور نبھانی بھی ہیں, پریشر بھی بڑا ہے. اب وہ خاتون بچوں کی ماں بھی ہے. اب وہ جب کسی سیکٹری کے ساتھ, کسی بزنس پارٹنر کے ساتھ, کسی چمکتے دمکتے چہرے کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ہے فساد. ہم بچوں کی بات کیسے کر سکتے ہیں, ہم نسلوں کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ آج شوہر بیوی کے اپنے تعلق کے اندر وہ خوبصورتی کم نظر آتی ہے. سب نہیں, دیکھیں کسی بھی معاشرے میں جیسے میرے جیسا کوئی آ کے اگر آپ کو مثال دے جاتا ہے نا کوئی, تو یہ نہ سوچا کریں کہ 97.5 ایسے ہو گئے. بس یہ سمجھا کریں کہ پہلے سے ریشو بڑھ گیا ہے اور وہ اوپر ہوتا ہے نا, باطل اوپر ہوتا ہے. سورۃ رعد کی اگر آپ آیتیں پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ زور سے پانی بہا, فسالت بھی اودیتن, پھر وادیاں بہ نکلی, تو اوپر زبد کی صورت میں جھاگ آتا ہے, لیکن جب وہ ہٹتا ہے تو نیچے ریالٹی ہے. آج بھی میجورٹی اچھی ہے, آج بھی میجورٹی آف مرد اور بیویاں پاک زندگی گزار رہے ہیں الحمدللہ, کوئی کسی نے اتنی نہیں دی. لیکن پہلے کی نسبت, یعنی بات صحیح کرنی چاہیے, پہلے کی نسبت اب عورتوں مردوں کے تعلقات بگڑ رہے ہیں. اور جب سے یہ ہاتھوں میں آ گئے, جب سے فون میں نیٹ آ گیا ہے
اور اس فون کو آپ یہاں سے نکل کر جا کر گھر سے جانے تک رستے میں دیکھیے گا، ڈرائیورز گاڑیوں میں بیٹھے اس سے کھیل رہے ہیں، بچے فون کالز پہ، یعنی یہ کوئی کہنے والی اب باتیں نہیں رہ گئی۔ ٹیکنالوجی کے بت کے نام پر ایک لیکچر ہوا ہے ابھی لاسٹ سیریز کے اندر، آپ سن سکتے ہیں، میٹیریلزم پہ ہے سارا، یعنی ہم نے خود بت بنا کر دے دیا کہ ان کو بیٹھ کے پوجو، اور وہ بیٹھے اس کو پوج رہے ہیں۔ آج شوہر بیوی کے تعلقات میں بگاڑ کی بہت بڑی وجہ ہمارے سامنے ہے۔ جب ماں باپ خود پاکیزہ تعلق نہیں رکھیں گے، دو طرح سے میں کر کے آگے چلی جاتی ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ بچوں کے لیے سننا چاہ رہے ہیں، آپ کو میاں بیوی کی باتوں سے یا اپنی باتوں سے زیادہ دلچسپی نہیں ہوگی، لیکن جب تک شوہر بیوی کا اپنا تعلق پاک نہیں ہوگا، بچے کیسے اچھے ہوں گے؟ آپ دیکھیے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں دعا مانگی تھی، حضرت ابراہیم کو بڑھاپے میں اولاد ملی تھی، ان کے اپنے جوڑے اپنے اسپاؤس کے ساتھ تعلقات کیسے تھے، اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جو خلاصہ ملتا ہے کہ شوہر بیوی کا اپنا تعلق آنے والی نسلوں پہ بہت گہرا اثر رکھتا ہے۔ شادی شدہ جوڑے کو دینے والی دعا اکثر کو نہیں آتی۔ 500 لوگوں کا ہال ہوگا یا شادی ہال میں بیٹھے ہوں گے، شاید اس میں سے 50 کو آتی ہوگی، میں نہیں کہتی سب کو نہیں آتی، لیکن سب کو نہیں آتی کہ وہ دعا کتنی خوبصورت ہے، جس میں برکتوں کی دعائیں ہیں، دونوں کو خیر پہ جمع ہونے کی دعائیں ہیں۔ پھر شوہر بیوی کے پاس آتا ہے، وہ دعا جو اللہ کے نبی نے خود سکھائی کہ جب ایک شوہر اپنی بیوی کے پاس آتا ہے تو اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یہ دعا کیا ہے؟ اتنی پرسنل بات کو اس طرح اوپن کر دیا، کیونکہ جب تک شوہر بیوی شیطان سے بچتے نہیں، نسلیں شیطان سے نہیں بچتی۔ تو ایک طرف تو یہ معاملہ ہے شوہر بیوی کے بیچ میں، کتنوں کو آتی ہے، کتنے اس کا پھر اہتمام بھی کرتے ہیں، پھر کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کے نسلیں بگڑ گئیں؟ دیکھیے ہمارا دین اور عبادت اور زندگی کے معاملات سب کھلے ملے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں سر پہ دوپٹہ لے لوں تو میں یہ دعا پڑھ لوں، اچھا اب شادی ہال میں نکاح ہونے لگا ہے تو ٹیشو پیپر ہی اٹھا کے سر پہ رکھ لو، یہ بھی نہیں ہے۔ دین کو اوپر سے لیپا پوتی کا نام نہیں ہے کہ آپ نے اوپر سے رنگ ڈال دیا اور جب منہ دھویا تو اندر سے اور بھی عجیب سے نکلے۔ ابھی 2 دن پہلے شاید کہاں دی ہے مثال پتھر کی اور رنگ کی، پرسوں کے لیکچر میں تھی نا، کہ اسلام کا معاملہ پتھر اور پانی والا نہیں ہے، رنگ اور پانی والا ہے۔ اگر آپ کو میں نے کہہ ہی دیا تو یہ دیکھیے یہ پانی ہے، کوئی باہر سے چھوٹا سا کنکر لے آئیے اور اس میں ڈال دیجئے اور اس کو رکھ دیجئے، یہ 1 سال بعد بھی دیکھیں گے تو کنکر اپنی جگہ جمع ہوگا، وہ اس کے اندر خوب اچھی طرح ڈوب کے مزہ کرے گا، لیکن اس پانی میں نہیں گھلے گا۔ اس کے برعکس ابھی کوئی انک لے کے آئے اور اس پانی کے اندر 1 قطرہ انک کا ڈال دیجئے، 15-20 منٹ کے اندر یہ سارا پانی ڈارک بلو نہیں بھی ہوگا نا تو لائٹ بلو ضرور ہو جائے گا۔ اسلام کے معاملے کو اگر آپ پہلے والے معاملے پہ رکھے ہوئے ہیں نا، جیسا کہ رکھے ہوئے آج، معذرت ہے، ہماری زندگی میں اسلام ایک روڑا ہے، ایک آبسٹیکل ہے، ایک پتھر ہے جمع ہوا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یعنی وہ نماز ہماری زندگی میں گھلتا ملتا نہیں ہے۔ اسلام، اللہ کو بندے سے جو اسلام مطلوب ہے نا وہ مکسڈ اپ، رنگ والا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ بندے مومن کو جا کر آپ مسجد میں نہیں پہچانیں گے وہ اچھا یہ نمازی ہیں، یہ حاجی صاحب ہیں، یہ روزے بڑے رکھتے ہیں، یہ مفتی صاحب ہیں۔ آج کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے اسلام کو چھوٹی چھوٹی پوٹلیوں میں بند کر دیا۔ آج ہمارا اسلام پتھر کی طرح روڑا بنا ہوا ہے۔ جو دیندار ہے وہ بہت مشہور ہیں دین میں کیونکہ دوسروں سے اچھے ہیں، اور جو مکس ہو کے پورے اسلام سے آپ کو اچھا دکھے۔ لوگ آج دیندار بندے کا تصور کیا کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ بڑا ہی بیزار سا شخص، مرد ہے تو لمبی سی داڑھی، شلوار ٹخنوں سے اوپر، بے شک اس میں کوئی حرج نہیں، مسجد میں بیٹھنے لو، اس کو آپ کبھی بھی جا کے کسی بزنس مارکیٹ میں نہیں دیکھنا چاہتے، اس کو اسٹاک ایکسچینج میں نہیں آپ دیکھنا چاہتے، آپ اس کو شہر کی کوئی بہت بڑی فرینچائز میں جا کر بزنس ڈیل کرتا نہیں دیکھنا چاہتے۔ آپ کہتے ہیں مولوی صاحب یہاں کیوں آگے، جائیں اذان کا وقت ہو رہا ہے جا کے نماز پڑھائیں۔ ہم نے پتھر والا معاملہ کیا، اس لیے آج ہماری اولادیں اس دین تک ابھی پہنچ ہی نہیں پا رہی جس میں بھی ہم نہیں پہنچے۔ دوسری چیز دیکھیے، ولدن یکون علیہ ربا، میں نے شوہر بیوی کا دوسرا معاملہ سکپ کیا، میں ایک جملہ اس پہ بھی بول دوں کہ ایک تو شوہر کسی کا، بیوی کسی کی، اور تعلقات کہیں اور ایسی ایسی کہانی ہے اس میں کہ وقت ہوتا تو میں آپ کو سناتی اور اب کانوں کو ہاتھ لگاتے، لیکن میں یہاں آپ کو کہانیاں سنانے نہیں آئی۔ اگر آپ کو میری بات پہ ٹرسٹ ہے نا تو کچھ عرصے کے بعد کپل بدل جاتے ہیں،
کون ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں ایک کا شوہر دوسرے کی بیوی، دوسرے کا بیوی اس کا شوہر بن چکی ہوتی ہے، ایک سے طلاق لے کے دوسرے سے، کیونکہ ہمیشہ دوسرے کا شوہر زیادہ ہی اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہی زیادہ کیئرنگ ہے، اور بچے اس طرح سے ہیں۔ آج یہ معاملہ ہے، لیکن جو دوسرا معاملہ ہے جس کو بہت زیادہ آج آپ اپنی نسلوں کے ساتھ ریلیٹ کیجئے، وہ شوہر بیوی کے اپنے تعلق میں ناجائز حدیں۔ بوڑھی عورتیں، میں امریکہ کی کسی بھی اسٹیٹ میں تھی، میں وہاں تھی، بہت بگ کراؤڈ تھا، اور درس کے بعد جو بھی بات ہوئی، کویسچن آنسرز تھے، تو بڑی کم از کم وہ 60 پلس کی آنٹی تھی، تو انہوں نے جو مسئلہ سامنے رکھا تھا، ساری زندگی میاں نے وہ تقاضے نہیں کیے جس کو آپ غیر فطری فعل کہیں گے، قوم لوطیت کہہ لیجئے اس کو، آپ اورل سیکس کہہ لیجئے، آپ اس کا کوئی بھی نام رکھ لیں۔ اب اس عمر میں شوہر جب یہ تقاضے کرے تو کیا کہے عورت؟ تو میں ان کا منہ دیکھ رہی تھی، میں نے کہا کہ یہ آنٹی کیا کہہ رہی ہیں؟ ان کا سوال یہ تھا کہ پہلے ساری زندگی میری بڑی صاف ستھری گزری ہے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آنٹی جی آپ کو وجہ کیا دکھتی ہے؟ تو انہوں نے پھر ٹی وی کی، اس وقت فون نہیں تھا، انہوں نے دکھایا کہ جو دیکھتے ہیں پھر وہی چاہتے ہیں۔ تو کیا میں اس عمر میں طلاق لے سکتی ہوں اس بات پہ کہ میرا شوہر مجھ سے غلط کاموں کا مطالبہ کرتا ہے؟ کسی نے کہا کہ میرا شوہر مجھے ریپ کرتا ہے، کسی نے کچھ کہا۔ اب جب جوانی ڈھل گئی، بڑھاپا آ گیا، اور اگر آپ اس وقت حلال اور حرام کی حدوں میں چلے گئے تو نسلوں سے آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ تو سوال کیا ہے کہ کیا ہمیں آنے والی نسلوں کا غم ہے؟ اولادیں، یہ جو اس دعا میں ہم نے اولادوں کا تذکرہ پڑھا ہے نا، کہ ایسی اولاد جو میرے سر پہ چڑھے، یا آپ اگر لفظ دیکھ رہے ہیں نا، یکون علیہ رب، رب کون ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ وہ اولاد جو میرا آقا بن جائے، میرا رب بن جائے، کیونکہ رب عربی میں مجازی معنوں پہ بھی بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث سے ملتا ہے کہ قیامت کے قریب اولادیں اتنی نافرمان ہو جائیں گی کہ لوگ بے اولاد کو دیکھ کر کہیں گے تم کتنے خوش بخت ہو کہ تمہاری اولاد نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے جب اللہ کے نبی سے یہ بات سنی کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، تو صحابہ بڑے حیران تھے کہ یہ تو عام مسئلہ ہے کہ جو لونڈی بچے کو جنم دے دے وہ پھر لونڈی کہاں رہ گئی؟ آقا کا کیا مطلب ہے کہ اولاد اتنی نافرمان ہوگی کہ اپنے ماں باپ کو ایسے ٹریٹ کرے گی جیسے غلاموں کو آقا ٹریٹ کرتے ہیں، اور یہ وقت آنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے مہذب معاشرے میں، جو کہ میں ہمیشہ امید رکھتی ہوں ماشاءاللہ آپ کے گھروں میں دین ہے، آپ کے بچے بھی مہذب ہیں، یہ نہ ہوا ہو، لیکن باہر کی دنیا اب اس سے پاک نہیں رہی۔ اور ادھر بھی ہمارے ملک میں وہ ماں باپ جنہوں نے بچوں کو دین نہیں دیا، وہ کچھ اسی کی تصویر کرتے ہیں۔ پہلے بچے اور ماں باپ کے رشتے میں بہت فرق تھا، بچے ماں باپ سے ڈرتے تھے، آج ماں باپ بچوں سے ڈرتے ہیں۔ پہلے بچے ماں باپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے، آج ماں باپ بچوں کو خوش کرنے کی کیا، خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ خوش ہو جائیں اور بات ہے، لیکن وہ خوش رہتے کوئی نہیں۔ وہ صرف اس وقت خوش ہے جب آپ نے ان کو آئی فون 10 ان کے ہاتھ میں دیا، وہ اس دن خوش ہے جب آپ نے ان کی پسند کا گیجٹ دے دیا، یا آپ نے ان کی آرڈر پہ پیزا منگوا دیا 1000 روپے کا۔ وہ وقتی سی خوشی ہوتی ہے، بعد میں بدل جاتی ہے۔ تو آج ہم یہاں جس بات کو لے کر بیٹھے وہ نسلوں کا غم، ہم اور ہماری اولادیں ہیں۔ نسلوں کی فکر حضرت زکریا علیہ السلام کو تھی۔ آپ سب نے حضرت زکریا کی کہانی پڑھی ہوگی، سورہ آل عمران میں بھی ہے اور سورہ مریم میں بھی ہے۔ کیا کہا تھا اللہ کو کہ اللہ مجھے ایک وارث چاہیے جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو، بڑھاپے کی اولاد، ربی ہب لی من لدنک ولدا طیبا یا ذریۃ طیبہ۔ حضرت زکریا نے 70-80 کی ایج سے اوپر جا کر اگر اولاد کی طلب کی تھی تو وہ یہ نہیں تھی کہ جائیداد کا وارث مل جائے، میرے بڑھاپے کا سہارا ہو جائے، مجھے پانی دینے والا ہو جائے، بلکہ کیا تھا کہ یہ جو دینی ورثہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کا وارث ہو جائے، کیونکہ انبیاء کی کڑی میں سے تھے۔ تھوڑا سا آپ آگے جاتے ہیں، وَإِذْ حَضَرَ یعقوب الموت، ابھی آپ نے آیتیں بھی کچھ سنی ہے نا شروع میں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بستر مرگ پر اپنی اولاد کو کیا وصیت کی تھی؟ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو پھر بچوں نے کیا کہا تھا؟ ابا آپ غم نہ کیجئے، ہم آپ کے اور ابراہیم کے اور اسماعیل کے رب کی، اور وہ کون ہوگا؟ الہ واحد، اس کی عبادت کریں گے۔ کتنی سکون کی نیند آئی ہوگی حضرت یعقوب کو
کتنی میٹھی موت ہوگی ان کی کہ ان کو یہ فکر نہیں رہی کہ میرے بعد میرے بچے اسلام چھوڑ دیں گے۔ آج میں دل برا نہیں کرنا چاہتی، میں مانوں دل بھی نہیں چاہ رہا کچھ کہنے کو۔ اس وقت کا فیشن کہتے ہیں نا، کبھی کبھی ہر دور کا ایک فیشن ہوتا ہے۔ ماڈرنزم کس کا نام ہوتا ہے؟ ماڈرن کپڑے پہننے کا نام فیشن ہے، اور اسی طرح سے کچھ خاص ٹون استعمال کرنا، اب وہ ختم ہو گیا۔ آج کے دور کا فیشن کیا ہے؟ صرف چند ہنٹس دے دوں۔ آئی ایم ناٹ اے مسلم، آئی ایم ایتھیسٹ، آئی ایم ایگنوسٹک۔ یہ میں دل پہ پتھر محسوس کر، میں کوئی آپ سے مبالغہ نہیں کر سکتی، یہ میرے دل کے اوپر کے پھپولے جو مجھے ہر ہفتے 10-12 دن میں کہیں نہ کہیں سے سننے پڑتے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کی نسلیں جس تیزی سے اسلام چھوڑ رہی ہیں، اتنی ہی تیزی سے الحمدللہ غیر مسلم اسلام میں آ رہے ہیں۔ That's why Islam is a mostly spreading religion. Still اسلام widely spread ہو رہا ہے، نئے لوگ اسلام میں آ رہے ہیں، اور ہمارے روایتی مسلمانوں کے بچے اسلام کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں۔ میں اس ماں کو بھی جانتی ہوں اور اس بچے کو بھی جانتی ہوں جس نے اپنی 18th برتھ ڈے کا گفٹ اپنی ماں کو کیا دیا تھا۔ جب صبح ہوئی 18th ایئر کا وہ بچہ ہوا تو ماں بچے کے کمرے میں جاتی ہے اور ادھر ایک خط پڑا ہوا ہے، اور وہ خط کھول کے پڑھتی ہے، اور اس نے کہا کہ جو بھی کہا، دکھ کی بات ہے، اس کو کیا سناؤں۔ آئی ایم گوئنگ، آئی ایم لیونگ ہوم، ڈونٹ ٹرائی ٹو فائنڈ می، آئی واز ویٹنگ فار مائی 18th برتھ ڈے، بیکاز اگر کل میں یہ کام کرتا تو آپ پولیس کو بھیج کے مجھے بلا سکتے تھے، کیونکہ امریکہ میں جس دن آپ 18 کے ہوتے ہیں نا، تو اس دن آپ مادر پدر آزاد ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ آپ کے گھر میں بھی رہیں تو ان کو بیوقوفی لگتی ہے کہ کیا بیبیز بنائے ہوئے، نکالو ان کو گھر سے۔ بعض گورے تو خود اپنے ہاتھ سے بچوں کو 18ویں برتھ ڈے پہ کہتے جاؤ بیٹا تمہاری زندگی ہماری، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اور وہ بچہ اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے بھائی بہن کو روتا چھوڑ کر بغیر بتائے چلا گیا، اور آج تک نہیں پتا کدھر ہے۔ اور اس نے کہا کہ آپ مجھے ڈھونڈیے گا نہیں نیٹ پہ، میڈیا پہ، میں اپنا نام بدل رہا ہوں، اور آپ مجھے کسی مسلم ڈائریکٹری میں مت ڈھونڈیے گا، آئی ایم چینجنگ مائی ریلیجن۔ کیا یہ ایک ہی دن میں ہوا ہوگا؟ اور میں پرسنلی بھی جانتی ہوں کہ کوئی اتنی خدا چھوڑی بھی فیملی نہیں تھی۔ ایک تو تھا نا ماں باپ بھی خدا کو چھوڑے بیٹھے، اتنی بھی نہیں تھی۔ اور میں اس بچی کو بھی جانتی ہوں کہ جس نے اپنی دوستوں کو ایک دعوت دی، سرپرائز پارٹی، فرینڈ سرکل میں پھیلا دیا، جی فلاں دن میرے گھر سرپرائز پارٹی ہے، تو وہ ایک فیشن بن گیا نا، جا کے دیکھتے ہیں بھائی کیا سرپرائز پھوٹے گا۔ تو بالکل ہماری کلوز سرکٹ ساتھی ہیں، ان کی بیٹی کو بھی یہ میسج آیا تھا کہ آپ کو بھی ادھر جانا ہے، اور آپ کو پتہ ہے وہ سرپرائز کیا تھا؟ اس نے اپنی ساری دوستوں کو بلایا، کھلایا پلایا، پھر اکٹھے کیا، پھر اس نے کہا کہ ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈکلیئر یو کہ آئی ایم ناٹ مسلم اینی مور، آئی ایم ایتھیسٹ۔ اور میں تمہیں اس لیے بھی بتا رہی ہوں کہ اگر تم باہر سے سنو تو ہو سکتا ہے تمہیں صحیح سمجھ نہ آئے، تو میں خود ہی بتا دوں یہ تھا سرپرائز، میں اسلام کو چھوڑ رہی ہوں۔ اور واللہ اللہ مجھے یہاں بیٹھ کر کوئی مبالغہ کرنے کی توفیق نہ دے، یہ ڈھکا ہے کہ چھپا ہے، یا پیرنٹ ہے کہ نہیں، یہ 1% ہے، 2 ہے، 5 ہے، لیکن یہ جراثیم، یہ وائرس آ چکا ہے مسلم نسلوں میں۔ آج کا فیشن، میں ناروے سے آئی ہوں، شروع میں جو بتایا آپ کو، ناروے از ناٹ ایون اے کرسچین کنٹری، دیٹ از اے ایتھیسٹ کنٹری۔ جیسے پاکستان کا مذہب اسلام ہے، ناروے کا نیشنل ریلیجن ایتھیزم ہے۔ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں وہ آپ کو خدا فراموش بنانے میں۔ آپ کے بچوں کو وہ جو پڑھاتے ہیں، یہ ابھی اس لاسٹ ٹرپ کی، ریسنٹ ٹرپ کی کہانی ہے، ٹیچرز جو سائنس پڑھاتی کالجوں میں، ریگولر امریکن اسکولوں میں پڑھاتی، جو بچہ سائنس پڑھ جاتا ہے آج وہ خدا کا انکار کر رہا ہے۔ ایسی برین سٹارمنگ ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے، آپ کو خدا سے دور کر رہے ہیں، اور دوسرا جو اس سے بھی بڑا ہے، نسلیں ختم ہو رہی ہیں، وہ کیا ہے؟ LGBT۔ ادھر بھی ہے اس کی کوئی بوندا باندیاں۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کیسے چین آتا ہے؟ کیسے اتنے شاپنگ پلازے آباد ہیں؟ کیسے سندھ بڑا پڑا ہے؟ کیسے شادیوں میں 1,000 بندہ جا کے کھانے کھاتا ہے؟ سانپ کے بل میں ہاتھ رکھا اور بندہ آرام سے بیٹھ جائے۔ کیا ہو گیا ہماری نسلوں کا؟ کیا بنے گا؟ آپ کے بچوں سے جینڈر ڈسکریمنیشن ختم کی جا رہی ہے۔
میں فرسٹ ہینڈ بات کر سکتی ہوں آپ کے ساتھ، کسی دوسرے تیسرے کی بات کی مجھے ضرورت نہیں ہے. جس کو آپ یہاں ڈے کیئر کہتے ہیں، بچوں کی مونٹیسریز کہتے ہوں گے، ناروے میں اس کو بارنے ہاگے کہتے ہیں. 2.5 سال کا بچہ لے کے مائیں چل پڑتی ہیں، اللہ کے لیے اس کو کوئی داخلہ دے دے، 3 سال میں تو دے ہی دیں گے. تقریباً میرا جو آخری علم ہے 3,000 کرون منتھلی کم سے کم دیتے ہیں لوگ، جو آپ کے حساب سے 60,000 روپیز بن جائیں گے آلموسٹ. شکر کرتی ہیں مائیں، اب بچہ کچھ گھنٹے جا کے وہاں گزارے گا تو ہم آزاد ہوں گی. اور وہ آپ کے 3 سال کے بچے کو کیا پڑھا رہے ہیں؟ ان کے تھیمز، ان کی باتیں. دیر از نو بوائے، دیر از نو گرل. ماما ماما 3 فیملیز پڑھاتے ہیں، وہ ان کی بکس ہیں. سلیبس بن گئے. آپ کے ڈے کیئرز کی دیواروں پہ پکچرز آ گئی، ماما ماما. ایک فیملی کو کہتے ہیں ماما ماما، میں نے خود دیکھی بک بچوں کی. یعنی وہ فیملی اب اولڈ فیشنڈ ہے کہ ماما پاپا اولڈ فیشنڈ. دوسری فیملی ماما ماما، 2 مائیں ہوتی ہیں. تیسری فیملی پاپا پاپا. اور یہ کہانی کیسے ازبر ہو رہی ہے؟ 2 عورتیں پہلے ساتھ رہتی ہیں، پھر وہ ڈکلیئر کر کے شادی کرتی ہے، کیونکہ اب لیگل ہوگی، پورے UK میں لیگل ہو گیا، سارے ملکوں نے ایکسیپٹ کیا، پادریوں نے کر لی یہ چیزیں. پہلے حکومت کا روب ہوتا ہے، پھر اس کے بعد مذہب کا تھوڑا تھا، مذہب نے بھی مان لیا، حکومت نے مان لیا. اس وقت جیسے آپ کے یہ روز گھر میں 2-3 کارڈ دکھتے ہیں نا آپ کو اس ہفتے کی شادیوں کے، وہاں اب صرف عورت کی شادی کا کارڈ آتا ہے، مرد کی شادی کا کارڈ آتا ہے. اور ہماری اپنی ایک ساتھی کی سنائی ہوئی بات جو میں بھول نہ جاؤں، جس کا ہنٹ آپ کو دے دیتی ہوں. انہی کے اسکول میں بچیاں پڑھتی ہیں، کبھی ایک عورت آتی ہے تو وہ اس کو مام کہتی ہے، تھوڑے دن کہتی گزری تو دوسری ایک عورت ہے، اس کو بھی ماما کہہ رہی. کہتی مجھے شک ہوا کہ پتہ نہیں کون عورت ہے بچے کو لے جا رہی ہے، وہاں تو ذمہ داری بھی بہت ہے. خیر جب جا کر ساری کہانی کھولی تو اس کے ریکارڈ میں کیا نکلا کہ نہیں، ڈونٹ وری، اس بچے یا بچی کی 2 مائیں ہیں، یعنی صرف 2 عورتوں کے ساتھ یہ بچی رہتی ہے. کبھی ایک آتی ہے وہ بھی ماما ہے، دوسری بھی ہے ماما. اسی اسکول میں کام کرنے والی جو ٹیچرز ہیں جو بھی ہیں، انہوں نے اپنی شادی کے کارڈ بانٹے. 2 لڑکیوں نے آپس میں سیلیبریٹ کر کے، جس کو ویڈنگ کہتے ہیں، میرج ہوتی ہے میرج، ویڈنگ ہوتی ہے سیلیبریشن. انہوں نے ویڈنگ سیریمنی کی، سارے سٹاف کو بلایا، 2 عورتوں کی شادی ہوئی. پورے اسکول میں سٹاف نے ایز جیسے کرٹسی اور سیلیبریشن تو وہاں بہت ان کو گفٹس دیے، ان کی شادی بھی اٹینڈ کی. شادی کے بعد وہ دونوں جب آئیں تو ان کو وش کیا کہ آپ کی شادی ہوئی ہے. کچھ عرصہ گزر گیا، اب کیا کریں؟ اب اس سے بھی گندی بات ہے، صرف یہ بتانے لگی ہوں کہ آپ کو نسلوں کا غم کرنا ہے. کیونکہ جو جراثیم ادھر سے دیکھیے، مارکس اینڈ سپنسر کے سویٹر ادھر پہنچ رہے ہیں کہ نہیں پہنچ رہے، مائیکل کور کا پرس پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا، CK کے بیگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے، تو کیا یہ نہیں پہنچیں گے؟ پہلے 2 عورتیں شادی کرتی ہیں، کچھ عرصہ رہتی ہیں، اب بچہ چاہیے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے. اب 2 عورتیں بچہ کیسے لیں گی؟ ایک صورت کیا ہے، اس کو اڈاپٹ کر لو کسی اور کا، نہیں لینا بھی اپنا. 2 میں سے ایک عورت کسی مرد کے ساتھ تعلق قائم کرتی ہے، وہ ادھر سے بن گیا، وہ جب بن جاتا ہے زائگوٹ تو ادھر سے نکال کر دوسری عورت کے رحم میں رکھوا دیتے ہیں، تو 2 مائیں ہو گئی، پھر بچہ پیدا ہو جاتا ہے. مرد ایک باہر سے لیا، ایک عورت سے انٹیمیسی ہو گئی تو دوسری کے پیٹ میں اس بچے کو رکھ کے پیدا کروا لیتے ہیں، دونوں بعد میں مل کے پالتی ہیں. مت ماری جا رہی ہے، ہمارے ہوش گم کیے جا رہے ہیں. معاملہ اس سے بہت زیادہ گھمبیر ہے جتنا ہم سوچے بیٹھے ہیں. ہمارے بچوں کے کورسز میں پڑھایا جا رہا ہے یہ سب کچھ. ان کے تصویروں میں جتنے کھلونے ہیں اس وقت سب ہومو کے آگے، ہوموز. بچوں کے جو ڈرائنگز بنوا رہے ہیں وہ اس کی بنوا رہے ہیں. پہلے لڑکی لڑکے کا کانسیپٹ تھا، اسکولوں میں ہمیشہ ایسے اپوزٹ جینڈر کو بٹھاتے تھے، اب وہ ختم کر دیے. اب 2 لڑکیاں 2 لڑکے، اور وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا. بلو اور پنک کا ختم کر دیے کانسیپٹ، سب کو ایک کر دو. کہتے ہیں یہ ایکسٹریمزم ہے. اور لکھ کے رکھیے، میں رہوں نہ رہوں، آپ کو لمبی عمریں دے، ایک وقت آئے گا کہ جب یہ ہم بھی ایکسیپٹ کریں گے. آج میں نے اس ماں کی بات کو اپنے دل پہ لکھا ہوا محسوس کیا ہے. ارے بھائی شکر کرو بیٹا میرا لڑکی سے شادی کرنے کو کہہ رہا ہے، چاہے وہ گوری ہے. میں تو اس پہ بڑی خوش ہوں کہ اس نے لڑکے سے مجھے شادی کو نہیں کہا. اور ہماری نسلیں شادی سے دور ہیں.
اتنا محال ہو گیا آپ کو اپنے بچوں کو شادی پہ تیار کرنا کہ پہلے ہو سکتا ہے ابا اماں کو بنانا اتنا مشکل ہوتا تھا، 20 سال کے لڑکے کہتے تھے شادی کر دو، اماں ابا کہتے تھے ابھی اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوا۔ تو نسلوں کا غم کرنا ہے تو وی نیڈ ٹو لک اراؤنڈ، ہم کس لائف سٹائل پہ چل رہے ہیں، ہماری پرائرٹیز کیا ہیں، ہم کیا کھا رہے ہیں، ہم کیا پی رہے ہیں، ہمارا جینے کا مقصد کیا ہے۔ مجھے تو یہاں آ کے ویسے ہی ہمیں اس لیے بڑا مزہ آتا ہے کہ سیلیبریشن، فن، ہر وقت موج ہے۔ ہماری تو ایسی ہے نا، ہر روز کے درس، ہر طرح کی مصروفیات، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے آدھی آدھی رات تک جاگنا، کھانے پینے، ہوٹل۔ ایک شادی ایٹ لیسٹ 3 دن پہ تو کافی سالوں سے چل رہی تھی، اب کم از کم 5-6 فنکشن ہے صرف ایک شادی کے۔ پہلے ایک مہندی تھی، اب وہ ساری مہندیاں، ایک ڈھولکی تھی، اب ہر دوست نے ڈھولکی پارٹی کرنی ہے۔ تو کھانے کہاں سے پکتے ہیں؟ اور ایک ایک جوڑا جب شادی میں پہن کے جاتے ہیں وہ کہاں سے آتا ہے؟ تو مرد تو پھر قربانی کا بکرا بنیں گے نا۔ ہمارا لائف سٹائل اتنا چینج ہو گیا۔ اور اگر آپ نے نسلوں کی فکر سیکھنی ہے تو ابراہیم سے سیکھیے۔ اے اللہ میری اولادوں کا کیا ہوگا؟ جب اللہ نے ان کو کہا کہ ابراہیم ہم آپ کو امامت کے منصب پہ فائز کر رہے ہیں، تو کہا اللہ تعالیٰ من ذریتی، اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم میرا عہد ظالموں کو نہیں ملے گا۔ اور ظالم وہ ہوتا ہے جو غلط جگہ پہ صحیح چیز کو یا صحیح چیز کو غلط پہ رکھتا ہے۔ وَدُّ شَيْءٌ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، کسی چیز کو غیر مناسب جگہ پہ رکھنا، میں اس گلاس کو یہاں رکھنے کے بجائے یہاں رکھ دوں اور ذرا سی بے احتیاطی سے یہ گلاس زمین پہ گر جائے تو یہ اس پہ ظلم تھا۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس کو محسوس کریں۔ ہر اولاد امتحان کا پرچہ، آپ کے بیٹے آپ کے امتحان کے پرچے ہیں، آپ کی بیٹیاں آپ کے امتحان کے پرچے ہیں۔ ایک پرچے میں بھی فیل ہو گئے تو آگے نہیں جائیں گے، سپلی آئے گی اس میں۔ اور یہ آن گوئنگ اکاؤنٹ ہے، آپ ایک اکاؤنٹ کھول کے چھوڑ دیتے ہیں نا تو بعد میں جو مرضی اس میں جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے 5223، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، سٹاپ ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ کا، دوسرا علم کا جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسرا نیک بخت بچہ جو بعد میں اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ سوال کرتے ہیں خود سے، کیا ہمارے بچے ہمارے لیے دعائے خیر کریں گے؟ کیا ہمارے بچوں کو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یہ دعا آتی ہے؟ کیا وہ پڑھتے ہیں؟ کیا وہ مانگتے ہیں؟ کیا ہمارے بچوں کو غسل دینا آتا ہے؟ کیا ہمارے بیٹے ہماری نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ کیا ہماری بیٹیاں ہمیں کفنائیں اور دفنائیں گی؟ معذرت کے ساتھ آج ہماری بات بھی نہ مانیں اور ہماری موت کا صدمہ ان کو حافظ اور عالم اور متقی اور مومن بنا دے گا؟ نہیں، معاملہ بہت سخت ہے۔ تو گویا کہ تربیت اولاد ہماری ذمہ داری ہے۔ بچوں کو ہمیشہ بتایا جاتا ہے، بولنے سے زیادہ کر کے دکھایا جاتا ہے۔ آج کے دور میں تربیت اولاد نسبتاً مشکل لگتی ہے۔ آج جتنا پیرنٹنگ پہ مواد ہے، انگلش، اردو اور آپ باقی زبانوں کو جمع کریں تو تھیسز ہیں بڑے بڑے، پہلے اتنا نہیں تھا۔ آپ کی نانی، آپ کی دادی یا آپ کی ساس نے کوئی کتابیں نہیں پڑھی تھی، کوئی پیرنٹنگ A to Z کے کورسز نہیں کیے تھے، اور ان کے لیے بچے کو اتنا بڑا چیلنج بھی نہیں تھے۔ کم سے کم 6-8 بچے تو ہوتے ہی تھے نا۔ ہماری نانی کے 8 بچے تھے، 6 تو عام تھے۔ پھر جب ہماری جنریشن شروع ہوئی تو 4 پہ سٹاپ لگ گیا کہ نہیں، اس سے زیادہ ہوں تو شرم آتی ہے۔ کس سے شرم آتی ہے آپ کو؟ اور آج 2 بچے کم خوشحال کرانا، 2 بچے تو کبھی خوشحال ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ بیٹے کا بھائی نہیں ہے اور بیٹی کی بہن نہیں ہے۔ ایک بہترین تحفہ جو آپ اپنے بچے کو دے سکتے ہیں نا، وہ ایک بھائی یا ایک بہن ہے۔ لیکن خرچے اتنے بڑھا لیے، میچنگ اتنی بڑھا لی، لائف سٹائل اتنا آرٹیفیشل کر لیا، تو پھر بچے کہاں افورڈ ہوں گے؟ ہاں، ان کے رنگ برنگے جوتے نہیں افورڈ ہوتے، ان کے میچنگ کلوتھز افورڈ نہیں ہوتے، ان کی بھاری فیسیں نہیں افورڈ ہوتی۔ بچہ تو آج بھی اپنی خوراک ساتھ لے کر آتا ہے، ماں کا دودھ۔ تو اللہ نے جو بات کہہ دی نا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس پہ غور کرتے ہوئے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اپنے بچوں کو پال رہے ہیں یا ان کی تربیت کر رہے ہیں۔ لکھ کے دیکھ لیجئے گا جملہ،
پالا جانور کے بچے کو جاتا ہے. گھوڑا پالنا، بلی پالنی، کتا پالنا. ہم بچوں کو پالنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے. بچوں کی تربیت کیجیے. تربیت کیا ہے؟ تعلیم آکسفورڈ سے ہوگی تربیت، ہارورڈ یونیورسٹی کرے گی تربیت، آپ کی لنڈن یونیورسٹی کرے گی تربیت، آسلو یونیورسٹی کرے گی نہیں. لکھ لیجئے، ہم اپنی نسلوں کو تعلیم تو دے رہے ہیں مگر تربیت نہیں دے رہے. ہم اپنی نسلوں کو نصاب میں کیا پڑھا رہے ہیں؟ ایک جملہ بول دوں، غلام بننا سکھا رہے ہیں. نوکر بنیں گے سارے، ملازمت کرنی ہے. کیریئر کیا؟ نوکری. کوئی کمپیوٹرز میں نوکر ہو جائے گا، کوئی کہہ لیجئے کہ اکاؤنٹنگ میں چلا جائے گا. وہ جو کردار سازی والی تعلیم تھی وہ تو بہت پیچھے رہ گئی. کیا آج کا نصاب اخلاقی تربیت سے خالی نہیں ہے؟ بچے ماں باپ کے لیے مؤدب ہیں؟ کیا بچے ماں باپ سے پیچھے چلتے ہیں؟ کیا استادوں کا نام لینے سے پہلے وضو کرتے ہیں؟ باادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. ہم جس انداز سے لیوش قسم کے لائف سٹائل کے ساتھ چل رہے ہیں، دولت ہے تو اس کا اظہار بس ایک ہی ہے کہ بچے کی فرمائش پوری کر دو، بچوں کو خوش رکھو، جو کہتے ہیں وہ کرو. تو پھر سوال کیجئے، کیا ہماری نسلیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ نیکیوں کا بنیں گی یا گناہ جاریہ بنیں گی؟ جو کریں گے، جیسا کریں گے ویسا ہی بھریں گے. سوال لکھیے کہ بچوں کی تربیت کا طریقہ کیا ہے، کہاں سے بچے سیکھتے ہیں؟ تو نسلوں کی تربیت کا بنیادی ذریعہ سب سے پہلے کیا جملہ ہم سنتے آئے؟ ماں کی گود پہلی درسگاہ. پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے. دیکھیے، آپ میں جب بڑے ہو جاتے ہیں اور خاص طور پہ فقہ پڑھ جاتے ہیں یا ہم حدیث پڑھتے ہیں نا، پھر ہم کہتے ہیں سلو کما رأیتمونی اصلی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت سی حدیث ہے کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو. اب ذرا سوچئے، میری اس بات پہ آج جا کے غور کیجئے گا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا ویسے پڑھو. اور نماز فرض کس عمر میں کر دی؟ 7 سال سے 10 کے بیچ میں. کیا 7 سال کا بچہ حدیثیں پڑھتا؟ نہیں پڑھتا. وہ کس کو دیکھے گا نماز پڑھے گا؟ جیسی ماں پڑھے گی. بچہ ویسی نماز پڑھے گا جیسی ماں اور باپ پڑھتے ہیں. بچے کے لیے نماز کی وہی ویلیو ہوگی جو ماں باپ کی ہوگی. تو آپ جو اپنے دودھ سے، اپنے اندر کے خیالات سے بچے کو دیتی ہیں وہ پہلی درس کا ہوتی ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ ماں سے لے لیتا ہے، خون لیتا ہے، دودھ لیتا ہے. ماں کے پیٹ میں اگر خدا نہ خواستہ بچے کو کوئی بیماری کا جراثیم لگ جائے تو لگتا ہے. اور وہ کہانی بھی آپ نے سنی ہوگی نا کہ بچہ رو رہا ہے رو رہا ہے رو رہا ہے. سارے بچے روتے ہیں اور وہ چپ ہی نہیں ہو رہا. اور بالآخر نیو بورن بیبی کیسے چپ ہوا؟ جب حلق میں چند قطرے شراب کے ڈالے گئے. ڈاکٹرز نے بتایا کہ پریگننسی کے دوران ماں چونکہ ڈرگ ایڈکٹڈ تھی، بچہ بھی عادی ہو گیا. تو جب ماں کے پیٹ سے باہر نکلا تو اس کو شراب نہیں ملی تو نشہ ٹوٹنے پہ رو رہا تھا. تو شراب مل گئی تو وہ چپ ہو گیا. تو جب بچہ ماں کے پیٹ سے شراب کا عادی ہو سکتا ہے تو گانوں کا نہیں ہو سکتا، جھوٹ کا نہیں ہو سکتا، غیبتوں کا نہیں ہو سکتا. یہ ہم سب کو دیکھنا ہے. دوسری چیز جو بچوں کی اپ لفٹنگ میں یا ان کی براٹ اپ میں بہت اہم ہے وہ رزق حلال ہے. پرسوں کسی سے بات ہوئی کہ اب تو رشوت بھی کروڑوں میں رشوت چلتی ہے. انڈر دی ٹیبل چائے پانی، اتنی مہنگی چائے آپ کی. جس گھر میں رزق ایسے آئے گا نا وہ نسلیں کبھی نہیں پنپیں گی. ہمارے اسلاف اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام بخاری رحمہ اللہ اور اسی طرح سے ائمہ کرام اور محدثین کو پیدا کر گئے تو اس کے پیچھے ایک رزق حلال بھی تھا. علامہ اقبال کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے باپ انگریز کی نوکری کرتے تھے، جو کہ اس دور میں ایسی تھا جیسے آج کوئی ویسٹرن کنٹری میں رہتا ہوا امریکن کمپنی میں کام کرتا ہے. تو ان کی ماں کے نزدیک ان کے شوہر کی یہ کمائی جائز نہیں تھی کہ وہ انگریز جس نے مسلمان کو قابو میں کیا تم اس کی نوکری کرتے ہو. تو انہوں نے ایک بکری پالی ہوئی تھی تو اس کے دودھ کو بیچ کر ان کی کفالت کرتی تھی. کہیں نہ کہیں اثر ہوتا ہے. گاڑی میں آپ ڈیزل ڈال دیں سپریم کی جگہ تو جھٹکے دے گی نا.
باہر ہی کی کسی کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ جہاں تم دیکھو ماں باپ اچھے ہیں، دیکھنے میں مسجدوں میں جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے، ٹیک کیئر کرتے، لیکن اولادیں بگڑ گئی، اور ایسا بہت ہو رہا ہے۔ اسلامی اسکولوں میں جانے والے بچے بگڑ رہے ہیں، مسجدوں کے ٹیک کیئررز کے بچے بدل رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا دو میں سے ایک چیز ضرور دیکھنا، اللہ ہو، دو میں سے ایک وجہ ہوگی، یا تو ادھر سود ہوگا جو فاضن بحرب من اللہ و رسولہ ہے، اللہ اور رسول سے جنگ ہے نا، تو اللہ اس جنگ کو لڑنے کے لیے ہمارا بچہ آگے لے آتا ہے، وہ بچہ لڑ رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک لڑائی ہوتی ہے۔ بچوں کے معاملے میں ہم بہت سیریس ہوتے ہیں، ان کو اچھے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، $600 پرائیویٹ اسکول کی فیس دے کر ماں باپ عام درجے پہ اسلامک اسکول میں بچوں کو بھیجتے ہیں، اور ریگولر جو عام اسکول ہیں وہ فری ہیں، 100% فری ہیں، کیونکہ ٹیکس پہ چلتے ہیں۔ ماں باپ اسلامک اسکولوں میں بھیجتے ہیں، اس میں ماں باپ بہت سیریس ہیں، وہ چاہتے ہیں ان کے بچوں کی تجوید اچھی ہو، ان کو دعائیں آ جائیں، 5 پلرز آف اسلام، دس دیٹ جب بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے اپنے گھر کے معاملے، گاڑیوں کے معاملے سود پہ مبنی ہیں۔ اور سود کے بارے میں آج سے اس ٹرپ سے پہلے میں جتنی بھی دفعہ آئی میں سوچتی تھی مجھے ایک لفظ نہیں کہنا چاہیے پاکستان میں، کیونکہ الحمدللہ ہم پاک ہیں، ہمارے گھر اپنے ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں بھائی، وہاں تو چلو غریب ہے اس کی ایک کمرے کا گھر اپنا تو ہے، یہاں تو دیکھیں 20-20 سال کے قرضوں پہ آپ گھر لیتے ہیں، گاڑی اپنی تو اپنی ہے، نہیں ہے تو اسکوٹر لے لے گا، ہے تو اپنی۔ لیکن مجھے اب جو اس ٹرپ میں اور اس سے تھوڑا سا پیچھے ہنٹس تھے، ہمارے ملکوں میں بھی قرضے شروع ہو گئے بڑے بڑے اشتہاروں کے ذریعے، اب بچیوں کی شادیوں پہ اپنے ارمان پورے کریں، آئیے ہم آپ کو قرضہ دیتے ہیں، یعنی شادی کر کے بیٹی کی تو مرنے تک، قبر میں جانے تک ابا جو ہے نا وہ قسطیں ہی دیتا رہے قرضوں کی۔ یہ لیبوریٹڈ خواہشات ہے، جب خواہش کی ہوا چلتی ہے، ہوا، تو بندہ اسی طرح کے کام کرتا ہے۔ تیسری چیز، آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا وائنڈ اپ کرتی ہوں بات کو، معلم، استاد۔ آپ کے بچوں کے استاد کون ہیں؟ بہت بڑا سوال ہے۔ دیکھیے، آپ سائنس پڑھ لیں، انگلش پڑھ لیں، یا ناظرہ پڑھ لیں، یا حفظ کر لیں، استاد استاد ہوتا ہے۔ بچے کے لیے استاد ایسے ہے جیسے آپ کے لیے کوئی بہت بڑا ہیرو، وہ اس کو فالو کرتا ہے۔ اللہ سے جڑا ہوا استاد دیجیے، وہ سائنس پڑھا کے اٹھے گا، لیکن اقرا بسمی ربی کا پہ عمل ہو جائے گا۔ اور واللہ آپ نے کئی گندے واقعات سن بھی لیے ہوں گے، استاد اللہ سے نہ جڑا ہو نا تو وہ ناظرہ پڑھنے والے بچوں کی بھی عزتیں لوٹ لے گا، پھر بچے مسجدوں میں بھی محفوظ نہیں ہوتے۔ پھر اس کے بعد ماحول اور معاشرہ، ماحول اور معاشرہ بہت اہم ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ آپ معاشرہ اچھا دیجیے، آپ کے بچوں پہ آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ پھر قرآن اور سنت، آپ کے ممبروں پر قرآن اور سنت کتنا دیا جا رہا ہے؟ کیا صرف فرقہ واریت کے لیے ہوائیں دی جا رہی ہیں یا کچھ اور دیا جا رہا ہے؟ اور پھر اس کے بعد آپ کے حالات۔ بعض لوگ کہتے ہیں باہر کے سے جو بچے آتے ہیں بڑے بھولے ہوتے ہیں، اکثر لوگ جا کے شکوہ کرتے ہیں میرے بچے تو بیوقوفی بنے رہے، ساروں کے بچے ان کا مذاق ہی کرتے رہے، کیونکہ آپ کے ملک میں بچے سیاست بھی سیکھ جاتے ہیں اور خاندانی سیاستیں بھی بہت سی ہوتی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ماں کی گود ہی درست نہ رہی تو بے شک باپ نبی ہی کیوں نہ ہو، تباہی ہوگی۔ حضرت نوح کی مثال لے لیجئے، سورہ ہود میں جا کے پورا واقعہ آپ پڑھ لیجئے۔ اور ایک چیز جو آج جس کا انکار آپ کر نہیں سکتے کہ آج کی تربیت گاہ میڈیا ہے، آج ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ استعمال کیسا کرتے ہیں، دار و مدار ہے۔ اس وقت بھی میڈیا کے ذریعے ہماری بات باہر جا رہی ہے، چھری تو ہے لیکن گلا کاٹتے ہیں کسی کا، یا آپ چھری کے ذریعے سے کوئی سبزی کاٹ کر کسی کا پیٹ بھرتے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت میڈیا سے نہیں کرنی۔ صرف 3 لفظ لکھیے آپ جا کر گوگل کے اندر، ساری دنیا کا گند آپ کو دکھے گا۔ آپ کے بچے شیطانی دروازہ کھول لیں یا رحمانی دروازہ کھول لیں، وہ اسی میں سے ہی ہوگا۔ اور پھر ہم چھوٹی عمر میں بچوں کو کبھی کارٹونوں کے نام پہ، کبھی ان کو انٹرٹین کرنے کے نام پہ، ویڈیوز کے نام پہ وہ کچھ دکھا چکے ہوتے ہیں کہ ان کی عمر کا بہترین دور گزر چکا ہوتا ہے۔ تو بچوں کی تربیت کا بہترین وقت 7 سال تک ہوتا ہے۔ بچے کا دماغ ایک ریکارڈنگ مشین کی طرح کام کرتا ہے،
اسے نقوش تیار ہو رہا ہے، جیسے وہ ہے نا ما قدم ہوا سارا پرنٹس مشین پہ مہریں لگ رہی ہیں. اور آپ اپنا یاد کیجئے، جس گلی سے بچپن میں گزرے وہاں جا کر کیا کچھ یاد نہیں آ جاتا. ماں باپ کی بچپن کی سکھائی باتیں ہمیں آج بھی یاد ہیں. بڑے ہو کر تو ایک دعا نہیں یاد ہوتی، بچپن میں پورے پورے پہاڑے پڑھ لیتے تھے. تو بچوں کا بچپن ضائع نہ کیجیے. اب سوال لکھیے، 7 سال کی عمر تو آپ کے بچوں کی گزر گئی، اب کیا کریں؟ بلکہ میں کہتی ہوں 12 سال گزر گئی، ٹین ایجر پہ آ گیا. 15 سال کے بچوں سے کیا کریں؟ چند ٹپس دے کے اپنی بات پوری کروں گی. اب اصلاح کی ایک ہی چابی ہے. نمبر 1، ان سے محبت کیجیے. ہم جس وقت بچوں کے ساتھ بالکل بے بس ہو کے بد اخلاق اور بدتمیز ہو چکے ہوتے ہیں نا، اور ان کو توئے توئی کرتے رہتے ہیں ہر وقت یہ وہ، اس وقت ان کو پیار کیجیے، ان پہ بھروسہ کیجیے، ان کا مان رکھیے، ان پہ اعتبار کیجیے. مائیں کہتی ہیں ہم بڑے بچوں کی تربیت کیا کریں، ہمیں خود نہیں پتا تھا، ہم تو قرآن سے ابھی جڑے ہیں. تو میں جا کے کہتی ہوں کہ معافی مانگ لیں. آج آپ بھی اگر ایسا اللہ نہ کرے کوئی کسی کا ایکسپیرینس ہو، اپنے وہ بچے جو اب ینگ ہو چکے، 16 سال کے ہو گئے اور ابھی نماز نہیں صحیح پڑھتے، 25 سال کا بیٹا ماشاءاللہ ڈاکٹر بن چکا ہے اور ابھی تک اس کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا. اور وہ مائیں جن کے بچے 15 سال کے ہو گئے ہیں اور ابھی انہوں نے فاتحہ سے ناز تک قرآن نہیں سیکھا، بڑے رسک میں ہیں. جا کر دیکھ لیجئے آپ کہاں کھڑے ہیں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ آپ جتنا زیادہ آج اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن کریں گے، معافی مانگیے، سوری کیجیے، بیٹا ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم نے غلطیاں کی، تم نہ کرو. الٹا ہم شرمندہ ہوتے ہیں، نہیں بچے ہمیں کہتے ہیں آپ نے خود تو سب کچھ کر لیا، آپ مجھے کیوں روکتی ہیں؟ کہ اسی لیے تو روکتی ہوں. کسی کی گاڑی گڈھے میں گر گئی ہے تو وہ تمہیں بچائے گا نا کہ تم نہ جانے ادھر گڑا ہے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ساری کوششیں اب ہم بچوں کی اصلاح سے زیادہ ان کا بھروسہ جیتنے پہ لگائیں. اگر آپ کے بچے آپ پہ ٹرسٹ کرنے لگ گئے، آپ سے دوستی ہو گئی، آپ کی بات مانیں گے. نصیحت کرنا چھوڑ دیں آپ، سوری. اپنے ٹین ایجر بگڑے ہوئے بچے کو یہ نہ کرو کہ تم کرو، تم میری سنتے نہیں ہو، 1000 بار تمہیں کہا. یہ کبھی نہ کہیں کہ میری بات نہیں مانتے، یہ ہے وہ ہے، یہ بات نہیں مانے، یہ چھوڑ دیجئے. بلکہ ان کو ان کے لیول پہ لے کے چلیں اور یہ بات دل پہ لکھ لے کہ آنے والی نسلوں کو ہم سے زیادہ فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا. ایک تو یہ کرونا کی سیریز شروع ہو گئی نا، یہ بھی قسط وار پروگرام ہے، یہ ڈرامہ چلے گا بھی کافی لمبا. ایک ایپیسوڈ ختم ہوگا پھر دوسرا ہوگا. اب اللہ نے وہ فتنوں کا دروازہ کھولنا شروع کر دیا جس کی خبریں صحیح حدیثوں میں تھی. لیکن مومن کے لیے اس میں بھی خیر ہے، گھبرائیے نہیں. جب آنے والی نسلوں کو بہت سارے فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا تو ہمیں آج اس کی تیاری کرنی ہے. نبیوں کے غم کیا تھے اور آج ہمارے غم کیا ہیں؟ ان کی تعلیم کیا ہوگی، ان کی شادی کہاں ہوگی، یہ ان کا مستقبل کیسے بنے گا. ہم سبھی کم و بیش ایک ہی کلچر سے ہیں. میرا کچھ کافی قریبی تعلق پنجاب فیملیوں سے بھی ہے نا، اور یہاں کراچی میں ماشاءاللہ ملٹی کے فیملیز ہیں، ڈیفرنٹ لیولز ہیں، آپ سبھی جانتے ہیں. کم و بیش جو بات میں نے آبزرو کی، اس وقت ہم پاکستانیوں کا گول یہ ہے کہ بچے اچھا پڑھ جائیں، اچھی نوکریوں پہ لگ جائیں اور پھر اچھے گھروں میں ان کی شادی ہو جائے. 2 چیزوں کے وقت ہمارا اصل پیسہ کھلتا ہے. ایک جب ہم گھر بناتے ہیں، سجاتے ہیں، بتاتے ہیں، اور ایک جب ہم بچے کی شادی کرتے ہیں. اور پھر اکثر لوگ بھول بنے میں کہہ بھی دیتے ہیں اور پیسہ ہوتا کس لیے؟ بھئی آپ کو نہیں دکھتی کہ کار جہاں بھی باقی ہے، دنیا میں نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اس سیریز کا شاید پہلا لیکچر تھا، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، فرسٹ تھا، میرا لاہور سے ہوا تھا. اتنے کام ہے اس وقت مسلمانوں کے کندھوں پہ کہ وہ کیا ڈچ کھودی تھی، وہ کیا غزوہ خندق میں 18 ہاتھ کی خندق کسی نے کھودی تھی اور دشمنوں سے آپ نے اپنے مدینہ کو بچایا تھا. واللہ آج میں آپ کو نہیں مایوس کرنا چاہتی، لیکن دشمن اپنی پوری تیاریوں میں ہیں. ہر طرح کا باطل پھیل چکا ہے، باطل کے سارے ریسورسز اسلام کو بدنام کرنے، نبی کے اوپر انگلی اٹھانے میں لگ رہے ہیں، اور ہم مسلمان اپنی شادیاں اور اپنے کھانے اور اپنے کپڑوں پہ وقت لگا رہے ہیں. کپڑے اچھے پہنے، پر کوئی ضروری ہے کہ آپ ہر شادی پہ بنائیں، کرائے پہ لے کے پہن لیں.
ایک کا کوئی دوسرا پہن لے. شادی کا جوڑا ہمیشہ ہی بنتا ہے. کچھ ضروری ہے کہ 4-5 لاکھ کا جوڑا بنا کر دلہن کو سٹیج پہ بٹھائیں. با مقصد اور بے مقصد انسان میں ایک ٹرین کا فرق ہوتا ہے. ٹرین پہ لوگ ہمیشہ جلدی پہنچتے ہیں کیونکہ ٹرین فوکسڈ ہوتی ہے. اس کے برعکس بس پہ آنے والے رش میں پھنس جاتے ہیں. کبھی ادھر جانا پڑتا ہے کبھی ادھر جانا پڑتا ہے. تو ہمارے غم کتنے چھوٹے ہیں. ہم صرف اس غم میں جیتے ہیں کہ میری بیٹے کو جو دلہن ملے نا اس کی ناک بڑی پتلی ہو, وہ گوری ہو, اندھیرے میں بٹھاؤ تو روشنی ہو جائے, یعنی بجلی کا بل کم آئے. عقل مندی ہے. ویسے پہلی مائیں پریاں ڈھونڈتی تھی, اب سمجھیں کہ نہیں پریاں نہیں ملنی, لیکن گڑیا مل جائے, گوری ہو چھوٹی سی, 16 سال سے اوپر نہ. بیٹا 26 سال کا ہے, لڑکی 16 کتنی سی, لیکن جب میرے گھر آئے نا تو 40 سال جیسی ایک پوری تجربہ کار عورت کی طرح کچن سنبھال لے. وہ کچن نہیں سنبھالتی, آپ کے بیٹے کو سنبھال لیتی ہے. پھر آپ کو گلے ہوتے ہیں, اب کمرے سے نہیں نکلتا, اب میرا بیٹا بدل گیا. ہم کتنے چھوٹے غموں میں جیتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا اسائنمنٹ دیتی ہوں. میرا گمان ہے کہ آپ سب نے کم از کم ایک سیرت کی بک تو پڑھی ہوگی. تجلیات نبوت تو سب نے پڑھی ہوگی, مختصر سی ہے. کوئی ایک پڑھ کے اللہ کے نبی کی زندگی کے غم جا کر ڈھونڈیے, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں. نمبر 1, قرآن کے ذریعے سے پہچان کروا دیجیے. آپ نے بچوں کو کوئی ایسا کام, یہ اب ٹپس ہیں بس, قرآن سے جوڑ دیں. نمبر 2, اپنے بچوں کو کوئی ایسا کام نہ کہیں جو خود نہیں کرتے. آج کے بچے بڑے بولڈ ہیں, وہ کہیں گے آپ خود تو کرتے نہیں. نسلوں کی اصلاح کا غم ہے تو خود پر محنت کریں, اپنی اصلاح کی فکر کریں. اگلی بات, جو کام ان سے کروانا ہے وہ خود سے کروانا شروع کر دیں. بچوں کو مرفول قلم سمجھیں, چھوٹے بچوں کو تانے نہ دیں. بلوغت کے بعد ڈھیلا نہ چھوڑیں, بلوغت سے پہلے بڑا نہ کہیں, کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث سب نے سنی ہے کہ 3 لوگوں کے اعمال نہیں لکھے جاتے, جس میں ایک کون ہے, وہ بچہ جب بھی بالغ نہیں ہوا. اور یہ نسائی کی روایت ہے 3462. تو بچوں کے گناہ ہم سے کم ہیں, پہلے ہم خود اپنی فکر کریں. اصلاح کی پہلی ضرورت والدین کی ضرورت ہے. بچوں کی نافرمانی کی وجہ والدین کے عمل میں کمزوری ہے, اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے, یا پھر ہمارے اخلاص میں کمی ہوتی ہے. ایک اور چیز لکھیے, اپنے اندر تحمل پیدا کیجیے. جب ہم 4 لفظ دین کے پڑھ جاتے ہیں نا تو ہم انٹالرنٹ مدرز بن جاتے ہیں. قصور اپنا ہوتا ہے, بھگتاتے ان کو ہے. بچوں سے نرمی سے بات کریں, بار بار بھی بات کریں نا تو نرمی سے کریں. جیسے ریکارڈنگ چلائیں تو وہ بار بار ایک ہی جیسی چلتی ہے نا, نماز پڑھو بیٹا, اٹھو نماز پڑھو بیٹا, اٹھو نماز پڑھو, کہ وہ بدتمیزی کرنا لگ جاتی ہے آگے سے. ہم نماز کے لیے بھی اٹھاتے ہوئے اینڈ پہ گالیاں دینے لگ جاتے ہیں. ایسا نہ کیجیے. پھر نصیحت کرتے ہیں, مختصر اور واضح بات کریں. بچوں کی خامیاں دوسروں کے سامنے نہ بیان کریں. اگر چاہتے ہیں کہ وہ ہماری نصیحت سنیں تو والدین بچوں کی بات بھی غور سے سنیں. سبق آموز کہانیاں اور واقعات سنا کر ان کی نصیحت کریں. اپنے بچے کا پسندیدہ انسان بننے کی کوشش کریں. سمجھیں آپ, ہم کیا کہتے ہیں, بچے ہمارے پسندیدہ ہو جائے, نہیں, آپ بچوں کے فیورٹ پیرنٹس بن جائیے. تہذیب یعنی ان کو ادب سکھاتے کے لیے خود کو مہذب بنائیے. جائز ضروریات پوری کریے مگر ضد مت مانیں. اپنی خوشی سے بچے کو جو مرضی لے دیں, لیکن جب وہ آپ کو ٹارچر کرے یا آپ کو بلیک میل کرے تو کبھی نہ مانیں. اور اسی طرح اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے رہیں. انت و مالک الیبیک, آپ کا مال اور آپ خود اپنے باپ کے ہیں. یہ ابو داؤد کی روایت ہے 3530. اور اس کے بعد ایک دعا جو آپ سب کو آتی ہے, ہم سب مل کے پڑھ لیں. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ, کیا کہیں گے آپ اس میں, بنا دے میرے ماں اور میرے گھر والوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک. یاد رکھیے, دعاؤں سے وہ کام ہو جاتا ہے جو کوششوں سے پورا نہیں ہوتا. ابھی ہم نے صرف اس موضوع کو ٹچ کیا ہے. اگر آپ کو تھوڑا سا یہ احساس اگر محسوس ہو ہم اپنے بچوں کے لیے کیا کریں, تو آپ اپنے لیے قرآن کو چوز کریں. الحمدللہ کئی سالوں سے یہی کام نور القرآن کے پلیٹ فارم سے بھی کر رہے ہیں. آپ میں سے شاید پاکستان میں اتنے لوگ نہ جانتے ہوں, لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ بات جہاں بھی پھیل چکی ہے, 2-3 جملوں میں قرآن کے نور کو عام کرنا ہے.
ہمارے اس بہت سمپل سا پلیٹ فارم ہے، یہ کوئی جماعت نہیں، کوئی گروہ نہیں، کوئی مسلک نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارا انسٹیٹیوٹ جس کا نام نور القرآن ہے، یہ کئی سال سے باہر ہے۔ اس کی بیس اصل میں امریکہ سے شروع ہوئی، پھر اس کے بعد یورپ ہم آئے ناروے کے راستے، پھر ناروے سے ہوتے ہوئے یو کے، پیرس، پھر اس کے بعد الحمدللہ اسکاٹ لینڈ اور جتنے بھی ادھر کے کنٹریز ہیں، جرمنی، ادھر ہمارے انسٹیٹیوٹ بنتے ہی گئے۔ پاکستان میں ہمارا تعارف بہت نیا ہے۔ 2018 میں ہمارا پہلا ادارہ جو کہ کہہ لیجئے کہ جوہر آباد کے تھرو بنا، ایک دورہ قرآن ہوا تھا۔ ہر سال دورہ قرآن فرق ہوتا ہے، اللہ کرے اس سال کا بھی آپ کے نصیب میں ہو۔ تو وہاں سے یہ بیچ شروع ہوا تھا، لیکن اس میں ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بس ہاتھ پکڑ لیا۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کا ہاتھ پکڑتا ہے، بار بار چھوڑتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مجھے بہت ساری چیزیں ادھر ادھر نظر آ رہی ہیں، لیکن جب اللہ بندے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے نا تو وہ نہیں چھوڑتا۔ ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے ہمارا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، دن رات اللہ کی رحمتوں سے کام ہو رہا ہے۔ ایک سے شروع ہوتے ہوتے 2-3 ڈیفرنٹ جگہوں پہ جوہر آباد میں کلاسز ہوئیں، پھر اس سے بڑھتے ہوئے آگے گیا، اور سیالکوٹ میں ہمارا سب سے پہلا ادارہ بنا تھا، لیکن اس میں ذرا سا ٹائم لگا ہمیں گرو کرنے میں، ابھی بھی اسٹل اسٹرگلنگ انسٹیٹیوٹ۔ گجرانوالا تیسرا ایک نام آ گیا نور القرآن کے ساتھ، جس کا اس وقت ایک بڑا خوبصورت پروجیکٹ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں انشاءاللہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسعت دی کہ 1.5 مرلہ، ایک سسٹر ہے ان کا گھر ہے چھوٹا سا 1.5 مرلہ، پتہ نہیں آپ اس کو کتنے گز کہیں گے، اس میں انہوں نے کلاسز شروع کی۔ اوپر ایک کمرے میں خود رہتی تھی، نیچے ادھر آئی، تو اس میں الحمدللہ اللہ نے اتنی برکت دی کہ وہاں لوگ بیٹھنے کی، بچے بیٹھنے کی جگہ ہی نہ بچی۔ شرک اور بدعت کے بیچ میں ڈوبا ہوا چھوٹا سا شہر جوہر آباد، جہاں جہالت، غربت اور آپ کہہ لیجئے کہ شرک تھا۔ اللہ نے اس جگہ کو کیوں چوز کیا یہ اللہ کو پتہ ہے۔ یہ ہمارا وہاں پہلا کیمپس ہے جو اب اس وقت میں بھی ادھر ہی رہ کر آئی ہوں الحمدللہ۔ یہ اس کی کچھ تصویریں تھی، کسی کا گھر تھا جو خریدا گیا 2 سال کی انسٹالمنٹس کے ساتھ، وہاں اب اتنی وسعت ہے کہ وہ بھی کم ہو گیا۔ پھر وہاں لوگ ہاسٹل کی ڈیمانڈ کرنے لگے۔ یہ لاسٹ رمضان میں اللہ نے ہمیں یہ گفٹ دیا، ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا ہاسٹل کے لیے، اور اس کے بعد ہر جگہ آپ کو ایک رنگ ضرور دکھے گا کہ لوگ ماشاءاللہ محبت سے کام کرتے ہیں، سارے والنٹیئر ہیں، اللہ ہی ان کو بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہم سب سے راضی ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہمارے سب زندہ اور جو فوت ہو چکے ہیں سب کو بخش دے۔ یا اللہ اس گھر پہ اپنی رحمتیں فرما، یا اللہ ان کی اس نیکی کو قبول فرما، یا اللہ ان سے اور نیکیوں کے کام لے لے، یا اللہ ہماری نیکیوں کو قبولیت کا رنگ دے دے۔ ہمارے والدین جو تیرے پاس چلے گئے ان کی بخشش فرما، جو دنیا میں ان کو صحت اور ایمان والی زندگی دے، بیماریوں سے بچا۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو بھی ہر فتنے سے بچا۔ یا اللہ ہمارے بچوں کے بچوں کے بچوں کا کیا بنے گا، یا اللہ یہ غم لگا دے، ہمیں اس غم میں جینے والا بنا، دنیا کے غم چھوٹے اور آخرت کا غم بڑا کر دے۔ یا اللہ ہمارا یہ آنے والا نیا کورس حجت اللہ البالغہ، یا اللہ یہ بھی ہم سب کے لیے آسان فرما۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سے میرے سے یہ کام لے لے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔